مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام ہے علی علی کا نام، اس میں جلی ہے اس میں جلالی علی کا نام، لاشوں سے رنگ کو پاٹ دے خالی علی کا نام، مشکل پڑی جو دل سے علی کو ولی کہا، انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا، انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا، عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، فروع دین نبھاؤ اگر حسینی ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو، جہان ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو، تو پڑے نہ کہنا شہ مشرقین والے ہیں، زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں، زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں۔ آئیے یہ اشعار کے زیر سایہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ محترمہ التماس کروں گا خطیب اہل بیت محسن ولایت اللہ کا رحمت کاری جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب اللہ سے وہ رونق افروز منبر ہو، آپ حضرات اللہ کے استقبال میں بلند ترین صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بھیج دیں بآواز بلند ایک اور صلوات کی گزارش ہے۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے
حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور صلوات بی بی کی شکستہ پہلوؤں کے حضور نظر فرما دیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا آل محمد کی خوشیاں لکھیں یا آل محمد کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا بہت زیادہ غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، پھر ہم گمراہ کیوں نہ ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے۔ اس لیے بھی دعائیں چاہوں گا، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھ لے مل جل کے بآواز بلند۔ اس موڑ پہ پہنچ کے مجھے یاد آتے ہیں مرحوم علامہ ریاض جرولی صاحب، بہت اچھے شاعر تھے قصیدے کے اور نوحے کے۔ تو
تو ان کے دو شعر ہیں قبلہ جو نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. درود سید بھائی زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا. ضیافت ایمانی کے لیے انہی کے دو شعر اور آغاز کلام میں پڑھے دیتا ہوں. علامہ ریاض ارولی صاحب کے زبان کے مصرے ہیں، ضرور لطف اٹھائیں گے. کہ صدیوں سے اعتراض ہو رہا ہے کہ ٹھوکر لگی یا علی، مصیبت میں آئے یا علی، پریشانیوں میں گرے یا علی. یہ یا علی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میاں سنو، وہ قبلہ یہ اسے زبان کہتے ہیں وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں. وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں. آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ نعرہ حیدری. آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں. تو ایک کامیاب ترین مجلس ایک نواخان اہل بیت کی ہو چکی. ہمارے برادر بزرگ سرکار خطیب انقلاب علامہ مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب نے بہترین مدلل اور عقیدے سے پر گفتگو کی. تو ان کے بعد میرے پڑھنے کا کوئی تک تو نہیں ہے، لیکن یہ نظام خدا ہے کہ اس نے قرآن میں بڑے سورے پہلے رکھے ہیں، چھوٹے سورے بعد میں رکھے ہیں. تو اس وجہ سے ہمت کر کے میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں. لیکن گفتگو نازک ہے، خاص طور سے علماء افاضل سے توجہ درکار ہے. اور جس عنوان کے تحت گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ ضرور لائق دعا قرار دیں گے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے فریاد کرو، میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، میرے حضور میں آؤ. آؤ حال دل بتاؤ، آؤ درد دل سناؤ، آؤ دامان طلب پھیلاؤ، آؤ کشکول تمنا بڑھاؤ، آؤ زنبیل طرب دراز کرو. آؤ بتاؤ تو صحیح کس دلدل میں پھنسے ہو، بتاؤ تو صحیح مصیبتوں کے کس زندان کے قیدی ہو. آؤ بتاؤ تو صحیح کن الجھنوں میں گرفتار ہو، کس حبس کا شکار ہو. آؤ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری باتوں کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. اچھا غیرت دار ہو، دن نکلا ہے، ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں نے رات کا پردہ بھی بنایا ہے. اگر سارا مجمع بولتا تو میرا دل بھی بڑا ہو جاتا. جب ساری کائنات سو جائے تو میری بارگاہ میں آنا. تو پروردگارا جب سب سو جاتے ہیں تو تجھ سے کیسے فریاد کروں. اللہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے نیند میرے لیے؟ ارے جب میرا بندہ علی بندہ ہو کے نہیں سوتا، ہائے 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 ہائے، تو میں تو علی کا خدا ہوں.
میرے لیے نیند کہاں ہوگی؟ اور میرا بندہ بھی زندگی میں ایک بار سویا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، میرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو آؤ میرے بندو، مجھ سے دعا کرو۔ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے بندہ اس سے دعا کرے۔ القبلہ بات بہت نازک ہے، بہت دور سے مضمون کو گھما کے لا رہا ہوں، کیونکہ بس تھوڑی سی توجہ درکار ہے، توجہ فرمائیں گے۔ قبلہ ادھر تشریف لے آئیے تو محنت سوارت ہو جائے گی۔ آئیے ادھر تشریف لے آئیے، ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ ہمیں سینئر ہیں مولانا صاحب اور بہترین شاعر ہیں، خداوند عالم قبلہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو ذرا غور فرمائیے گا، اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے، دعا کرے۔ اب آغاز کائنات سے لے کے اب تک مخلوقات عالم میں کیا کوئی ایسی مخلوق ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے تو ضرورت دعا نہیں؟ واہ واہ، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں پوچھوں کہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں تو کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ سب کہیں گے صاحب نہیں ہے کا کیا مطلب؟ ضرورت دعا ہے، اس کا مطلب ضرورت دعا سب کو ہے۔ تو اب چونکہ ضرورت دعا سب کو ہے، امیر ہو، غریب ہو، رعایا ہو، بادشاہ ہو، مانگنے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، سب کو ضرورت ہے دعا کی، سوال کی۔ لیکن یاد رہے از آدم تا ایدم، یہ دعائیں مانگنے والوں کی جو طویل صفیں ہیں، یہ ساری کی ساری صفیں مرتبے کے اعتبار سے ایک نہیں ہیں، مرتبے کے اعتبار سے، مدارج کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، ان میں تقسیمات ہیں، ان میں 3 گروہ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان میں 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جو سب سے بڑا ہے، جسے شمار کرنا نہ ہمارے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں، ان کا شمار یا اللہ کرے یا ملک الموت، کیونکہ اللہ ان کا خالق ہے، ملک الموت ان کی روح قبض کرنے والے ہیں، تو یا ان کے پاس حساب ہے یا اس کے پاس حساب ہے۔ یہ اتنا بڑا گروہ ہے کس کا؟ امتوں کا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امتوں کا گروہ۔ یہ جو امتوں کا گروہ سب سے بڑا ہے، اس کا کام نوجوانوں بزرگوں جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا کام ہے صرف مانگنا، اس کا کام کیا ہے؟ صرف مانگنا، بس دیے جاؤ، دیے جاؤ، دیے جاؤ۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ مانگنے پر نہ دو گے تو لوٹ لیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ارے جہاں مانگنے پر مل رہا تھا جب وہاں لوٹ لیا، واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے کھجوروں کے ملک میں باغ لٹ گیا، صلوات بھیجے بابا۔ ذرا غور فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ گروہ جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ صرف مانگنا، لاؤ لاؤ لاؤ۔ تو یہ دینا نہیں جانتے، یہ صرف دعا کرنا جانتے ہیں۔ یہ گروہ ہے امتوں کا۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے، انگلیوں پر گنیے تو کل 14۔ واہ واہ، عدد سن کے خوش نہ ہوئے؟ انگلیوں پر گنیے تو کل 14، یہ سب سے کم تعداد ہے۔ اس گروہ کے 2 کام ہیں۔ یہ گروہ کبھی دعا مانگتا ہے، کبھی دعا قبول کرتا ہے۔ قبلہ دعائیں چاہوں گا، بہت نازک بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ گروہ کبھی دعا مانگتا ہے، کبھی
نبی دعا قبول کرتا ہے تو بھائی یہ مانگتے کب ہیں، یہ قبول کب کرتے ہیں؟ جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلائے کھڑے ہوں تو یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب انہیں عباس کی ضرورت ہو تو یہ دعا مانگتے ہیں۔ صلوات بھیجیں بابا۔ شاید میں نے نازک احساس نظر کیا ہے، جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر کھڑے ہوں، یا علی زر دے دو، یا علی گھر دے دو، یا علی مال دے دو، یا علی اولاد دے دو، تو یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو تو یہ خدا سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بس عظمت جناب عباس کے لیے کیا کہوں، نبی کو علی ملے مگر بنا مانگے نہ ملے۔ سبحان اللہ، نبی کو علی ملے مگر بنا مانگے نہ ملے، علی کو عباس ملے مگر بنا مانگے نہ ملے۔ تو جب نبی جیسی ذات کسی کو مانگے اور وہ علی بن کے آئے، تو جب علی کا جواب ممکن نہیں تو علی جیسا سخی اگر کسی کو مانگے اور وہ عباس بن کے آئے تو اس کا جواب کیسے ممکن ہوگا؟ اب صرف کر رہا ہوں فقرہ، اگر عظمت عباس کو سمجھنا ہو تو بس یوں سمجھیے کہ جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، ذرا سا بول دیجئے، وقت نازک ضرور ہے اور آپ کے دسترخوان کے درمیان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں بننا چاہتا، تو توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ جب نفس اللہ، علی کا نفس نفس اللہ، جب نفس اللہ میں تمنا جاگے، جب ید اللہ پھیلے، جب عین اللہ ڈھونڈے، جب لسان اللہ مناجات کرے، اس کے بعد خزانہ قدرت سے جو الماس عطا ہوتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس ذات کا نام ہے عباس دلاور۔ تو اب جب انہیں عباس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مانگتے ہیں۔ اب جسے علی نے مانگا ہو وہ کیا ہوگا؟ ایک نوحہ خان مظلوم کربلا کے 44ویں کی مجلس ہے، تو بس توجہ رکھیے گا، جب علی کسی کو مانگے تو وہ کیا ہوگا، ہم سمجھے کیسے؟ تو ہمارے دماغ اتنے ہم کہاں ادراک کر سکتے، مگر کوشش کرنا تو ہمارا فریضہ ہے، سمجھنے کی جستجو کرنا یہ عبادت ہے۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ عباس کون ہے؟ تو آئیے ایک مثال دے کے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں۔ یاد رہے جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس دنیا میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے منصب رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں بھی منصب ہے۔ جیسے یہ گاؤں ہے تو یہاں پردھانی کا منصب ہوگا، تھوڑا بڑا علاقہ ہے تو وہاں پہ چیئرمینی کا منصب ہوگا، تھوڑا اس سے بڑا ایریا ہے تو ایم ایل اے صاحب ہوں گے، تھوڑا اور بڑا ایریا ہے ایم پی صاحب ہوں گے، صوبائی بات ہے تو سی ایم صاحب ہوں گے، ملکی حیثیت ہے تو پی ایم صاحب ہوں گے۔ تو چھوٹے بڑے عہدے ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں پائے گئے، لیکن اب میں سوال کر رہا ہوں اس گاؤں کے لوگوں سے، قبلہ دعائیں چاہوں گا، بات بڑی عجیب ہے، مجھے اس گاؤں کے بزرگ بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جب پردھانی کا الیکشن قریب آیا ہو تو گاؤں کے بڑے بوڑھے اکٹھا ہوئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو بھائی اس بار فربا بکرا لانا کیونکہ الیکشن ذرا ٹیڑھا ہے؟
میں بکرے کی بات کر رہا ہوں، نہ ابو لگا رہا ہوں نہ ابن لگا رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں، پردھانی کے الیکشن میں بکرا کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم نے ایم ایل اے کے الیکشن میں کبھی نہ دیکھا کہ ایریے کے سیاستدان اکٹھا ہوئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ سنو ذرا اچھے ہاتھ پیروں کا گھوڑا لے کے آنا تاکہ ریس میں پیچھے نہ رہ جائے، لڑائی کانٹے کی ہے۔ ارے ان کا کمال کر رہے ہیں صاحب، ایم ایل اے کا الیکشن ہے، وہاں گھوڑے کو تھوڑی کھڑا کیا جائے گا، اونٹ کو تھوڑی کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ جتنے منصب ہیں ان میں سے کوئی منصب جانور کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارے زمانے کے مسلمانوں کی سمجھ میں آ گیا۔ واہ 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 واہ، رسول اللہ کے زمانے کے مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ منصب حیوانوں کے لیے نہیں ہوتے، منصب انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کہ پھر کا انسان ہی پردھان بنے گا، انسان ہی ایم ایل اے بنے گا، انسان ہی ایم پی بنے گا، انسان ہی پی ایم بنے گا، انسان ہی سی ایم بنے گا، انسان ہی ڈی ایم بنے گا، انسان ہی سارے منصب کو حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کے لیے سارے منصب ہے، لیکن اب میرا سوال ہے نوجوانوں، خدا حسین کا واسطہ مجھے جواب دینا، یہ بتاؤ ان سارے منصبوں کا رشتہ حیات بشر سے کب تک ہے؟ کا زندگی کی آخری لکیر تک، جب تک زندہ ہیں پردھان جی ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں عباس کہتے کسے؟ جب تک زندہ ہیں ایم ایل اے صاحب ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ زندہ ہیں تو سی ایم صاحب ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ تو کائنات کا ہر منصب ہے تو انسانوں کے لیے، مگر اس سے رشتہ بشریت کا اتنا ہے کہ زندہ ہیں تو منصب ہے، زندہ نہیں ہے تو تھے ہے نہیں۔ اکیلے ہیں کائنات میں عباس جو علمدار تھے نہیں، علمدار ہے۔ ایک نعرہ خاص ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، مسکینہ جس کے پاس ہے، عباس ہے، عباس ہے، یا علی محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوزید بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اکیلے ہیں جناب عباس دلاور جو علمدار تھے نہیں، علمدار ہیں۔ دلیل قائم کروں گا، بے دلیل دعویٰ نہیں۔ اب اگر ابھی ہمارے قبلہ سے پوچھا جائے، ہمارے برادر مولانا سید صاحب تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھا جائے، آپ سے سبھی لوگ جانتے ہیں مجھ حقیر کو، قبلہ سے پوچھا جائے اس وقت مداح اور خطیب کون ہے؟ اور یہ لوگ کہیں کہ بلال کاظمی، تو یہیں پہ لڑائی ہو جائے گی۔ کیوں لڑائی ہو جائے گی؟ اس وجہ سے کہ سوال کا ضمیر یہ ہے کہ کون کون خطیب ہے اور کون کون شاعر ہے، اور نام ایک لیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں ایک صفت کے کئی مالک ہوں، وہاں ایک نام لینے پر فساد ہوگا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور جہاں ایک صفت کا ایک ہی مالک ہو، وہاں ایک ہی نام لیا جائے گا، دوسرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، تو جب یہ طے ہو گیا تو اب میرا سوال ہے کہ یہ بتائیے کیا تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام عباس دلاور کا ہے؟
کیا اکیلا نام میرے آقا عباس کا ہے؟ کہ نہیں، اکیلا نام تو نہیں ہے، عباس کے علاوہ بھی نام ہے، اور ہلکے پھلکے نام نہیں، بولیے گا تھوڑا سا، بھاری بھرکم نام، علم کو سنبھالنے والے، علم چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، جن پر علمداری کا منصب کھپتا ہے تو کون کون سے علمدار ہیں عباس کے علاوہ؟ کہ علمدار اول حمزہ شیر رسول خدا، نام سنتے ہی کلیجہ گزور کا ہو گیا ہوگا۔ تو جناب حمزہ علمدار اول، علمدار دوم کون؟ کہ جعفر طیار صاحب ذوالجناحین، جعفر طیار جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ وہ جنت میں پرواز کریں، اور تیسرا علمدار کہ وہ تو نام ایسا ہے کہ نام لیجئے شجرے کھل جائیں، نام لیجئے وجود مسکرا اٹھے۔ کون سا نام؟ کہ فاتح خیبر، مالک تسنیم و کوثر، ساقی میں خانہ وحدت، کلیم ثنائے حکمت، گوہر درخشان بحر لافتہ، شمع فانوس ہلاتا، سند یافتہ لافتہ، نیر تاباں برج انما، آئین دار جمال احمد مختار، صاحب ذوالفقار، استاد جبرائیل، متاع رضائے رب جلیل، نکھت بہار گلشن خلیل، حیدر کرار، علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، حیدری، محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوزیر بلند سلوات۔ جناب جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب یہ 3 علمدار جناب عباس سے پہلے بھی گزرے ہیں۔ ان میں کوئی ہلکا نام لیا میں نے؟ میرے آقا کے چاہنے والے بتائیں، میں آپ کا چھوٹا ہوں، ان میں کوئی ہلکا نام لیا؟ کہ نہیں، ہر نام ایسا ہے کہ دشمن سن لے تو یوں ہی میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ لیکن اب میرا سوال ہے، آپ کو آپ کے بچوں کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، حمزہ بھی علمدار، جعفر بھی علمدار، حیدر کرار بھی علمدار، لیکن اس کے بعد بھی آج بھی جب جلوسوں میں علم دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا کون ہے؟ ذرا سا بول دیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ذہن میں آتا کون ہے؟ حمزہ آتے ہیں، جعفر آتے ہیں، حیدر کرار آتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہی نام، عباس۔ عباس عباس تو بھائی علمدار تو وہ بھی تھے، علمدار تو وہ بھی تھے، علمدار تو میرے مولا فاتح خیبر بھی، اور علمدار جناب عباس بھی۔ تو پھر ایک ہی نام ذہن میں کیوں آتا ہے؟ جب بہت تاریخ تلاش کی تو نتیجہ نکلا، اور وہ یہ کہ عالم دعائیں چاہوں گا، اگر دعائیں نہ دی تو دل ٹوٹے گا کیونکہ بات بہت نازک ہے۔ علمدار تو حمزہ بھی تھے، علمدار تو جعفر بھی تھے، علمدار تو میرے مولا حیدر کرار بھی ہیں، مگر ان کی علمداری میں اور عباس کی علمداری میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حمزہ نے علم اٹھایا مگر ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، جعفر نے علم اٹھایا مگر ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، حیدر کرار نے پتھر پہ علم کو گاڑا مگر ہاتھوں کے ہوتے ہوئے۔ اکیلا ہے میرا آقا عباس جس کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا کہ دیکھو تو ذرا جرات سقائے حرم کو، ارے تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نا علم کو۔
تادیر آپ بھی لگ گئے. تادیر کٹے ہاتھوں نے لفظ تادیر یہاں رکھ کے جو قیامت ڈھائیے جوش میں. دیکھو تو ذرا جرأت سقائے حرم کو تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ عالم. ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ عرض کروں اگر آپ اجازت دیں تو. سب علمدار تھے اور عباس بھی علمدار ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ حمزہ علمدار تھے لیکن جب شہید ہوئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا. جعفر علمدار تھے لیکن جب مارے گئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا. علی مرتضیٰ علمدار ہیں لیکن جب شہید ہوئے تو کوفے میں بیٹیوں نے ماتم کیا. اکیلے ہیں عباس جس کا ماتم اس کے لاشے پر نہیں ہوا بلکہ خون میں ڈوبا علم اس طرح خیمے میں لایا گیا جیسے جنازہ لایا جاتا ہے، اور سیدانیاں ایسے علم پر گریں جیسے ام لیلہ لاش اکبر پر گری. 5 سے 10 منٹ فضائل اور پڑھوں گا. یہ معجزہ غم حسین ہے. کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں. تو یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تھی بھائی، تو میں نے یہ نوجوانوں کے لیے یہ عرض کر دی بات. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں آخری بات عرض کروں اور گفتگو تمام کروں، کیونکہ ایک عاشق حسین اور حضرت کی غریبی کا نوحہ خواں، تو اس کے 40ویں کی مجلس ہے. تو اب عباس کو کس نے مانگا؟ علی نے مانگا. پڑھنا کچھ اور تھا واللہ. ممبر پر بیٹھنے کے بعد قبلہ ایک دم سے یہ ہوا کہ نہیں چلو چھوٹے حضرت کے اوپر. ابھی میں گیا مولانا کے گھر تو وہاں کتاب رکھی ہوئی تھی ذکر العباس علیہ السلام، تو میں اٹھا کے دیکھنے لگا تو یہاں بیٹھے تو یہ ہوا کہ چلو آج بی بی کی رضا کے لیے ان کے اس بیٹے کا ذکر کر دو کہ جسے انہوں نے خود اپنا بیٹا کہا ہے. تو اب عباس دلاور نے مولا علی علیہ السلام نے عباس کو مانگا. اب ایک بات شہوار بھائی، ہم سے یہ چھوٹے بچے جو ہماری قوم کے ہیں، جیسے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سن کے بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے مول صاحب کہ مولا کی ہیبت کیا تھی. تو اب ان بچوں کو کیا سمجھائیں، ان کو کیسے بتائیں کہ بھائی ہمیں خود ہی نہیں پتا تو ہم تمہیں کیا بتائیں. لیکن جیسے تیسے کر کے انہیں سمجھا دیتے ہیں. لیکن جب کوئی غیر پوچھتا تب نہیں چھوڑتے اسے. جب کوئی غیر پوچھتا ہے اتنا آپ ذکر عباس کرتے ہیں، کیا تھی ہیبت عباس، تو ہم ان سے کہتے ہیں میاں یہ سوال ہم سے کیوں کرتے ہو؟ کوئی ہمارا سامنا عباس کی ہیبت سے تھوڑی ہوا ہے، تمہارا ہوا ہے، تم بتاؤ. آئے 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 نعرہ حیدری. ہم سے پوچھنا ہو تو ان کا کرم پوچھو، ہم سے پوچھنا ہو تو ان کی عطا پوچھو، ہم سے پوچھنا ہو تو ان کا احسان پوچھو. ہمارا کوئی ان کی ہیبت سے واسطہ تھوڑی ہوا ہے، تمہارا واسطہ پڑا ہے، تمہیں بزرگوں کا واسطہ پڑا ہے. ارے کیا 9 راتوں کا جاگنا یاد نہیں ہے؟
کس کی ہیبت سے جاگے تھے؟ تو یہ کہ کیا تھی ہیبت؟ تو اب پوچھا ہے تو جانے تو نہ دیں گے تمہیں، بتائیں گے، اور اگر تم نے لکھا نہ ہوتا تو ہم بتاتے نا، ہم تو صرف دہرائے دے رہے ہیں۔ ہمارے استاد تھے سید صاحب، آپ تو جانتے ہوں گے، مولانا لیاقت راز صاحب قبلہ نجفی کو، اپنے جناب کے جو ساڑو تھے مولانا لیاقت راز صاحب قبلہ، آپ جانتے ہوں گے، بہت صاحب علم تھے۔ تو یہ مولانا لیاقت راز صاحب قبلہ نجفی علی اللہ مقامہ اور سرکار آیت اللہ بشیر نجفی صاحب، یہ دونوں نجف اشرف میں ہم اصل تھے۔ تو اب معیار علم کا اندازہ لگا لیجئے، تو علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ میرے استاد تھے، تو جب میں کسی حدیث کے موضوع پر یا تفسیر کے موضوع پہ الجھتا تھا تو ان کے پاس چلا جاتا تھا، تو وہ اس کو حل کر دیتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو فضائل کے موضوع پہ کچھ بات ہو رہی تھی، تو کہیں سے چھوٹے حضرت کا ذکر آیا، تو بیٹھے بیٹھے وہ جھومے، ان کا ایک خاص انداز تھا، وہ جھومے اور انہوں نے اپنے دونوں زانوں پر یوں ہاتھ مارا خوشی سے اور اچھل گئے اور کہنے لگے میاں سنیے، ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں مولا عباس کا کہ اسے پڑھیے گا اور میرا نام لے کے پڑھیے گا۔ تو میں نے کہا کہ حاجی ایسے جھوم رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی خاص واقعہ ہے جو سنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے تاریخ میں ایک نام گزرا ہے، ذوالقلائے خیبری۔ ذوالقلائے خیبری یہ اصل میں رشتے میں مرحب کا پوتا لگتا تھا۔ تو اب ان لوگوں کی پریشانی کیا ہے کہ یہ لگتے ہی ہیں، ہوتے تھوڑی ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، یہ لگتے ہی ہیں، ہوتے کہاں ہیں یہ؟ تو رشتے مرحب کا پوتا لگتا تھا۔ اچھا، اچھے ہاتھ پیروں کا تھا، پہلوان تھا، لڑاکو تھا، جنگجو تھا۔ اب اس کے لیے میں پاک لفظیں تھوڑی استعمال کر سکتا ہوں کہ شجاع تھا، بہادر تھا، نہیں، بس سمجھ لیے پہلوان تھا، کشتیاں لڑتا تھا، جنگجو تھا۔ یہ تو ہر پہلوان ورزش ضرور کرتا ہے۔ آج کے نوجوان تو جم جوائن کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوگا، تو نوجوان شاید نہ سمجھ پائیں، بزرگ سب سمجھیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ورزش کے جو آلات ہوتے تھے ان میں سے ایک چیز تھی مقدر۔ ہاں خدا اچھا رکھے آپ کو، مقدر۔ تو وہ مقدر لے کے، وزنی مقدر، اور اسے گھمایا جاتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنا طاقتور ہے۔ تو جس وقت مقدر گھماتا تھا پہلوان، اس وقت اس کا بی پی کہاں ہوتا ہوگا، بلڈ پریشر اس کا کہاں ہوتا ہوگا۔ تو اس کے چند کچھ منہ لگے بھی تھے، منہ چڑھے صحابہ کفر بھی تھے، تو ان میں سے ایک بہت زیادہ قریبی تھا اور تھا مہین۔ تو ایک دن یہ مقدر گھمائے جا رہا ہے، کون؟ ذوالقلع۔ مقدر گھمائے جا رہا ہے، گھمائے جا رہا ہے، گھمائے جا رہا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے کہ اتنے میں یہ قریب گیا اور کانوں کے پاس جا کے کہا میاں بڑے کسبل دکھا رہے ہو، یہ بھی جانتے ہو تمہارا دادا کون تھا؟ واہ 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 واہ، تمہارا دادا کون تھا؟ اس نے گھماتے ہی گھماتے مقدر کا ہاں کیوں نہیں جانتا، میرا دادا، اس کا نام مرحب تھا، بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا جنگجو تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اور طاقتور اتنا تھا کہ اکیلے کی طاقت 10,000 لشکر کے برابر آنکی جاتی تھی۔ جس میدان میں قدم رکھ دیتا تھا میدان ہلنے لگتا تھا۔ یہ سب کچھ کہے جا رہا ہے، مقدر گھمائے جا رہا ہے۔ اس نے کہا میاں یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو،
یہ بھی جانتے ہو اسے مارا کس نے؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ بھی جانتے ہو؟ انشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی جوان ہو جائیں گے، یہ بھی جانتے ہو اسے مارا کس نے؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ اس نے مقدر پھینکا اور اسے گریبان پکڑ کے یوں ٹانگ دیا اور کہا جلدی بتا نہیں تو پٹک دوں گا۔ اس نے کہا میاں ہوا میں ٹانگے ہوئے ہو، زمین پر اتارو تو بتاؤں گا۔ اتارا، بول۔ نام بھی اس نے ایسا لیا کہ اس کی چولیں ہل جائیں۔ علی نہیں کہا، اس نے کہا حیدر حیدر حیدر، کہا حیدر نے مارا، وہی انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ تو جس نام پر دادا کا دل ہل گیا تھا، پوتے کی کیا اوقات تھی؟ کل کا ملیں گے کہاں؟ اس نے کہا آپ کہاں ملیں گے، وہ تو مارے گئے۔ کہ پھر اس کلیجے کی آگ کا کیا کروں، انتقام کیسے لوں؟ اس نے کہا دیکھ اگر انتقام چاہتا ہے اور دل کی آگ بجھانا چاہتا ہے تو علی کا چھوٹا بیٹا حسین ابھی ہے، حسین کو قتل کر دے، معاذ اللہ، تیرے دل کی آگ بھی بجھ جائے گی اور اس کا انتقام بھی ہو جائے گا۔ اس نے ہر کاروں کو چھوڑا کہ پتہ لگاؤ حسین کہاں ملیں گے، بیاض دل پر لکھ لیجئے گا، میں لسٹ تمام کر رہا ہوں۔ ہر کارے چھوٹے، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اتنے میں مخبروں نے خبر دی ہندا کا پوتا یزید، جملے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا یہ لگتے ہیں ہوتے کہاں ہیں؟ علی کے دشمن کا مقدر ہے، ماں کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، محشر میں خالی ہم ہوں گے جو باپ کے نام سے بلائے جائیں گے، علی کے چاہنے والے۔ خبر یہ ہوئی کہ ہندا کا پوتا یزید ابو طالب کے پوتے حسین سے لڑائی ٹھانے، یعنی علی کے بیٹے سے معاویہ کے بیٹے نے لڑائی ٹھانی ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا دیکھ موقع غنیمت ہے، چل یزید پر احسان کا ردہ بھی ہو جائے گا، تیرے دل کی آگ بھی بجھ جائے گی اور مرہب کا بدلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ اپنے ساتھیوں سمیت دربار پہنچا، پلکے نہ جھپکے، بات کو سمیٹ دیا، دربار پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہلا بھیجا، کہہ دو ذوالقلہ آیا ہے۔ یہ ملعون تو گھبرایا ہی ہوا تھا یزید، اس نے کہا ذوالقلہ آیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کرسی لا کے میرے بغل میں رکھو اور سنو اسے صحیح سے لانا، ذلت کا احساس نہ ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے سپاہی دوڑ پڑے۔ اب جو اسے ذرا سا آؤ بھگت کے ساتھ لے کے آئے تو وہ اور غرایا۔ یزید نے اپنے پہلو میں بٹھایا، کہنے لگا ذوالقلہ کیسے آنا ہوا؟ ذوالقلہ نے کہا ہندا کے پوتے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب ایک ایسا ملعون جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس ملعون کو مخاطب کرے جو اسی بات کا شکار ہو۔ ہندا کے پوتے، میں نے سنا ہے کہ علی کے بیٹے سے تو نے لڑائی ٹھانی ہے۔ یزید ملعون نے کہا صحیح سنا، مگر کیا کروں ذوالقلہ، لڑائی ٹھان کے پچھتا رہا ہوں۔ کہ کیوں پچھتا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ بڑی کوششیں کر ڈالی مگر لشکر اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں، ملکوں ملکوں سے بلوا لیے، شہروں شہروں سے بلوا لیے، قریے قریے سے بلوا لیے، مگر لشکر ہی نہیں اکٹھا ہو پا رہا ہے۔ ذوالقلہ نے کہا کتنا لشکر ہوا؟ کہ یہی کوئی 5-6 لاکھ۔ اوفو، ارے بلال میاں کس موڑ پہ آئے ہو، چلو مولا کرم کریں گے۔ یہی کوئی 5-6 لاکھ
اور یہ کہہ کے ہاتھ ملنے لگا یزید ملعون. ذوالقلع نے کہا تو علی کا بیٹا کتنا بڑا لشکر لا رہا ہے. ہاں ہاں ہائے 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 علی کا بیٹا کتنا بڑا لشکر لا رہا ہے. اس نے کہا لوگوں نے بتایا ہے کہ چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ملا کے 72. کچھ سنا مولا کے چاہنے والوں نے؟ نہیں، کم سے کم تھوڑا سا تو دل بڑھانا ہی چاہیے تھا آپ کو. کہا خبر یہ ملی ہے کہ چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ملا کے کتنے؟ 72. ذوالقلع اٹھا، اس نے غصے میں یزید کو ایک مکہ مارا اور کہا خوف حسین نے تیری عقل ختم کر دی. 72 لوگوں کے ساتھ حسین آ رہے ہیں، 6 لاکھ کی فوج اکٹھا کیے بیٹھا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے لشکر نہیں. یزید اٹھا، اس سے زوردار مکہ اس نے ذوالقلع کو مارا اور کہا عقل میری نہیں گئی ہے تیری گئی ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ 6 لاکھ کا لشکر ان 72 سے لڑنے کے لیے اکٹھا نہیں کر رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا اڑتے اڑتے سنائی دیا ہے حسین اکیلا نہیں آ رہا ہے، عباس بھی آ رہا ہے. یزیدی محل میں گھس کر حسین بولتے ہیں. سبحان اللہ. یزیدی محل میں گھس کر حسین بولتے ہیں. بچھاؤ فرض ازا انتظار سرور میں بنے گا بگڑا مقدر حسین. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بابا زیب بلند سلوات. اللہ تمام کر دی گفتگو میں نے. کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ حسین اکیلے نہیں آ رہے ہیں، عباس ساتھ میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیبت عباس ہندا کے پوتے کے دماغ پر اتنا طاری تھی کہ اسے نہ قبل کربلا نیند آ رہی تھی نہ بعد کربلا اسے سونے دیا. اب مجھ سے دنیا کہتی ہے کہ کیا ہے درد کربلا. میں انصاف چاہتا ہوں ظالموں، جب ایسے بھائی کو مار ڈالو گے تو کیا حسین کی کمر نہ ٹوٹے گی؟ بلند ہو گئی آوازیں. کیا ہے عشق حسین؟ ابھی ابھی رو کے بیٹھے تھے اور پھر میں نے ذکر غم کیا اور پھر بلک گئے. اور ویسے بھی اب تو گاؤں آباد ہونے والے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے میری بات. حسین گاؤں آباد کرنے آ رہے ہیں، ہر پردیسی اپنے وطن لوٹنے والا ہے. چلو چلو نینوا کے مسافر آنے والے ہیں. اب بچے ہی کتنے دن ہیں حسین کے آنے میں. سوگوارو تڑپ کے روئیے گا، آوازوں کو دبا کے نہ رویا کیجئے. جتنی طاقت ہے صرف کر کے رویا کیجئے. جب کلیجے میں آگ لگے تو اسے دبایا نہ کیجئے، کیونکہ اس دھوپ میں قبلہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اس چلچلاتی دھوپ میں اسی زمین پر ننگے پاؤں کسی ننھی سی بچی کو کچھ دیر کھڑا کر دیجئے اور پھر دیکھیے کہ اس کے پیروں کی کیا حالت ہوتی ہے. آئے سکینہ بی بی، آئے میرا بیمار امام، پیدل کانٹوں کا سفر
جلتی بھی زمین آپ تو بہت روتے ہیں، بہت بھی لگتے ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بیٹے آپ کئے برس کے ہوں گے؟ 6 برس کے یا 7 برس کے ہوں گے؟ یہ معصوم بچہ خدا اسے زندگی دے اور مولا کا ذاکر بنائے۔ یہ دیکھیے یہ معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھیے گا میری طرف۔ اگر یہ معصوم بچہ کسی شہر میں اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلم کے 2 یتیم، ایک کی عمر 7 برس ہے، ایک کی عمر 8 برس ہے، پرایا دیس ہے، نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ، زمانہ دشمن ہے، آئے مسلم کے غریب۔ بلند ہو گئی آوازیں۔ تو چلیے آج پتہ نہیں کیوں دل کہہ رہا ہے کہ میں جناب مسلم ہی کے مصائب پڑھ دوں، کیونکہ ابھی شہادت گزری ہے۔ چند جملے اور مجلس تمام اگر میں پڑھ سکا تو شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو بغیر پرسہ دیے ہوئے فرش عزا سے اٹھ جائے۔ یوں تو امام نے کئی سفیر بھیجے، مگر جب خطوط کی کثرت بڑھی تو جناب مسلم کو بلایا اور کہا کہ بھیا مسلم، میں تمہیں اپنا ایلچی بنا کے کوفے بھیجنا چاہتا ہوں، کیا جاؤ گے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے جناب مسلم نے جو جواب دیا، جناب مسلم نے فرمایا کہ آقا یہ تو میری سعادت ہے، مگر اتنا بتا دیجئے کیا دوبارہ آپ کی صورت دیکھ پاؤں گا؟ مسلم کے اس سوال پہ حسین چپ رہے۔ مسلم نے دوبارہ سوال کیا، پھر چپ رہے۔ مسلم سمجھ گئے اب میں آقا سے نہ مل سکوں گا۔ گھر میں گئے، بی بی جناب رقیہ، یہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، عباس دلاور کی بہن ہے، حسین غریب کی بہن ہے۔ گئے، آواز دی رقیہ ذرا بچوں کو سنوار دو، میں چاہتا ہوں آقا سے ملوا دوں۔ ماں نے بچوں کو سنوارا، مسلم چاروں بیٹوں کو لے کے گھر سے نکلے۔ آقا نے دیکھا کہ مسلم بچوں کو ساتھ لا رہے، مسلم خیر تو ہے؟ کہا آقا میں تو سفر پر جا رہا ہوں، میں یہ کہنے آیا ہوں اگر آپ پر کسی غریبی کا وقت آئے تو انہیں صدقہ سمجھ کے خطبہ قربان کر دیجیے گا۔ ارے مسلم کی جگہ مسلم کے بچے، ہائے کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ۔ یہ کہنے کے بعد گھر کے اندر گئے، حجرے میں گئے، زوجہ سے رخصت ہوئے تو قبلہ ایک منظر مجھے بہت خون کے آنسو رلاتا ہے۔ وہ مسافر، وہ غریب، وہ بے کس، وہ تنہا۔ نوجوانوں محسوس کیجیے گا، رخصت ہو کے نکلے، آقا کا دیدار کیا، قدموں کو بوسے دیے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ راوی کہتا ہے گھوڑے پر بیٹھتے ہی مسلم گر پڑے، خاک سے اٹھے، دوڑ کے آئے، حسین کے قدموں پر گرے، آنکھوں کو ملا، اٹھے، دیدار کیا، پھر جا کے گھوڑے پر بیٹھے، بیٹھتے ہی پھر گر پڑے، پھر آ کے قدموں پر گرے۔
آنکھوں کو ملا، پھر دیدار کیا۔ جب تیسری بار ایسا کیا تو حسین نے سینے سے لگا کے کہا اے میرے بھائی، یہ بار بار تم گھوڑے سے گر کے میرے پیروں پر کیوں گرتے ہو؟ رو کے فرمایا آقا جب گھوڑے پر بیٹھتا ہوں دل کہتا ہے ایک بار دیدار اور کر لے، اب موقع نہ ملے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ لیجئے وہ وقت آیا، تفصیلی شہادت نہیں پڑھوں گا، وہ وقت آیا، میری طرف دیکھیں، جناب مسلم گرفتار ہوئے۔ اب کیسے بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، مگر یہ صاحبان احساس بیٹھے ہیں، میری طرف دیکھیے، جناب مسلم کے دونوں ہاتھ یوں پیچھے موڑ کے باندھ دیے گئے۔ خدا لعنت کرے بکر پر، جو عداوت خاندان علی میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، وہ تلوار لے کے جناب مسلم کو دارالامارہ کی طرف چلا۔ اب اولاد والے بیٹھے، ابھی عید کا دن گزرا ہے، قربانی والا دن، زیادہ تر لوگوں نے اپنے بچوں کو سنوارا ہوگا، اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے ہوں گے، مسجد میں نماز ادا کرنے لے گئے ہوں گے، کیونکہ خوشی کے موقع پر بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے ساتھ رہیں، ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بچے کے ساتھ رہیں۔ تو جناب مسلم کو لے جایا گیا دارالامارہ، جو کوفے کی سب سے بلند عمارت تھی، وہاں پہ لے جا کے کھڑا کیا گیا۔ نیچے میدان، تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ یہ ملعون جس کا کام تھا جناب مسلم کو شہید کرنا، یہ دوڑا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ کام تمام ہوا؟ کہا رہے نہ پوچھ ابن زیاد، ابھی میں تلوار کھینچ کے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں نے دیکھا رسول اللہ اپنی زلفوں کو پریشان کیے ہوئے مجھ سے کہہ رہے اے ظالم، ارے میرے بچے کی خطا تو بتا دے، اسے کیوں قتل کر رہا ہے؟ ملعون نے کہا جا کسی کی فریاد نہ سن۔ جتنی دیر میں یہ واپس آتا جناب مسلم یوں آگے بڑھے، اب جو زمین کی طرف دیکھا بالائی سے بلندی سے تو کیا دیکھا منظر، ہائے رے کوفہ تجھے کیا ہوا تھا؟ جناب مسلم نے کیا دیکھا کہ تماشائی اپنے اپنے کاندھوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائے ہوئے، جو ابھی کل بیعت میں تھے آج شہادت مسلم کا منظر دیکھنے آئے ہیں، ان کے کاندھوں پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے۔ مسلم نے دیکھ کے کہا اے کوفیو، میں میری آخری بات یاد رکھنا، میرے بھی 2 بچے اسی کوفے میں بچھڑ گئے ہیں، اگر تم میں سے کسی کو ملے انہیں میری خبر شہادت نہ دینا، یہ نہ بتانا کہ کس غریبی میں تمہارا باپ مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں وہ ملعون آیا، جناب مسلم نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اس نے کہا نہیں، اتنا وقت نہیں ہے، ہم نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیں گے۔ مسلم نے کہا اچھا، اب ہر بہادر یہ چاہتا ہے کہ جس پر فدا ہو رہا ہے، فدا ہوتے وقت وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یہاں پر علامہ رشید ترابی صاحب ایک عجیب جملہ فرماتے تھے، خدا ان کی قبر کو نورانی کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ مسلم ایک دم سے دارالامارہ کی بلندی سے سوئے کعبہ مڑے اور مکے سے آنے والے رستے پر نظر کی
ادھر سے امام نے اعجاز دکھایا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، مسلم نے تڑپ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر حسین نے کہا مسلم میرا بھائی۔ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا یا مسلم کا اے زینب، ارے میں دیکھ رہا ہوں کھچی ہوئی تلوار، میرا غریب بھائی، میرا مسلم۔ دارالامارہ کی بلندی سے مسلم کو ڈھکیلا گیا، اونچائی سے مسلم زمین پر گرے۔ بس اگر آپ کہیں ایک جملہ بڑا دردناک ہے مگر اجازت دیں تو کہہ دوں، بلندی سے گرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لاش مسلم کی وہی حالت تھی جو پامالی کے بعد لاش قاسم کی ہوتی تھی۔ اگر میری بات سمجھ گئے ہوں تو پرسہ دینے میں کمی نہ کیجیے گا۔ ایک تو بلندی سے گرنے والا مسلم کا سر جدا کیا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا ایک سرکش گھوڑا لاؤ۔ آپ میں زیارات پہ گئے ہیں لوگ تو مسجد کوفہ بھی گئے ہوں گے، مولا علی کے گھر بھی گئے ہوں گے۔ کبھی دوبارہ جانا ہو تو شہر کوفہ دیکھیے گا۔ آج بھی وہاں کی گلیاں اتنی تنگ ہے کہ ایک ساتھ 2-3 لوگ نہیں گزر سکتے۔ ملعون نے کہا سرکش گھوڑا لاؤ۔ سرکش گھوڑا لایا گیا کہ رسی منگواؤ، مضبوط رسی لائی گئی کہ رسی کا ایک سرا لاش مسلم کے پیروں میں باندھو، دوسرا سرا گھوڑے کے پیروں میں باندھو۔ گھوڑے کو دوڑایا گیا، کوفے کی گلیاں، لاش مسلم کبھی اس دیوار سے ٹکرائے کبھی اس دیوار سے ٹکرائے، آگے آگے لاش مسلم، پیچھے پیچھے بال کھولے زہرا۔ ارے میرے لال، ہائے میرا مسلم۔ آخری جملہ، مجلس تمام ہے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ملتی ہیں مگر میں وہی روایت پڑھتا ہوں جو زیادہ شہرت رکھتی ہے کہ مسلم کا سر قلم کیا گیا اور اس کے بعد دفنایا نہیں گیا، دارالامارہ کی بلندی پر غریب کا سر لٹکا دیا گیا۔ سمجھ گئے سوگوا؟ یہ 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے۔ عاشورہ محرم کو حسین مارے گئے، 11ویں کو وہاں سے قافلہ چلا، آگے آگے نیزوں پر سر، ابھی تک دارالامارہ پر سر غریب لٹک رہا ہے، غریب کوفہ کا سر۔ اب جو یہ لٹا ہوا کارواں داخل کوفہ ہوا، جیسے ہی قریب دارالامارہ نیزے پر سر حسین آیا، ایک سر نے بلندی سے رو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے زینب نے تڑپ کے کہا بیویوں یہ تو میرے مسلم کی آواز۔ ادھر سے آواز آئی شہزادی میں آپ کا غلام مسلم، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا، واہ غربتا واہ حسینا واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم
عن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورت فاتحہ و سورت قل هو اللہ نواخان اہل بیت عاشق محمد و آل محمد علیہ السلام جناب مرحوم سید اعظم عباس صاحب ابن سید انور حسین صاحب